پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. آپ اچھی طرح متعارف ہیں، آپ متکلم اسلام ہیں، مفسر قرآن ہیں اور خاص طور پر آپ کا تعلق تعلیم اور ایجوکیشن کے ساتھ، آپ یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. بڑی طویل آپ کی خدمات ہیں اور سروسز ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حوالے سے ہماری پہلی خبر ہے. ایک طرف ہمیں بہت زیادہ ڈرایا جا رہا ہے کہ جناب سری لنکا بننے والا تھا پاکستان، مہنگائی بہت ہے اور ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور اس حوالے سے بہت بڑی چینجنگز بھی ہمیں ملک میں دیکھنے کو ملی. دوسری طرف یہ خبر ہے جی کہ ہمارا ریکوڈیک کا معاملہ ہے، وہ جو معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ 14 اگست سے اس کا آغاز بھی ہو جائے گا اور اس سے سونا بھی نکلے گا، تانبا بھی نکلے گا بلوچستان کی سرزمین سے، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بیرک گولڈ کارپوریشن کے سربراہ مارک برسٹو کے ہمراہ اس کی تفصیلات پریس کانفرنس میں بتائی ہیں. تو ایک تو صوبے کو اس منصوبے سے سالانہ $1 ارب کی آمدن ہوگی. اب پھر اس میں یہ ہے کہ اس کی سونا یا تانبا جو نکلنا ہے وہ تقریباً 2027 تک متوقع ہے. کمپنی اس پر $7 ارب کی سرمایہ کاری کر رہی ہے، روزگار بھی لوگوں کو ملے گا. پھر اس کا ایک حصہ متعین کیا گیا ہے کہ وہ سماجی معاملات پر، صحت پر، تعلیم پر بھی ہوگا، صرف ہوگا. صوبے کا بھی حصہ رکھا گیا ہے، مرکز کا بھی حصہ رکھا گیا ہے. یہ تفاوت کس طرح ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک طرف ہم ڈوب رہے ہیں، دوسری طرف ہم سونا نکال رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کا مسئلہ معیشت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. پاکستان کو اللہ کریم نے ایسے ایسے وسائل عطا فرمائے ہیں کہ پاکستان میں صرف مینجمنٹ کا مسئلہ ہے اور سسٹم کولیپس کر گیا ہے، یہ ہے مسئلہ. یہاں پہ کوئی گورننس کا مسئلہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو مینج کیسے کرنا ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ اوپر سے مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور گاڑیاں سب سے زیادہ بک رہی ہیں، آپ پیٹرول کی قیمت کی بات کر رہے ہیں اور آپ سڑکوں کے اوپر آپ دیکھیں چلنے کو جگہ نہیں مل رہی. تو چیزیں اصل میں یہ ہیں کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، سسٹم جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کا مسئلہ ہے. وگرنہ وسائل کا مسئلہ یہاں نہ کبھی تھا نہ ہے. البتہ ہم نے خود بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں، ماضی کی حکومتوں نے بھی اور جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ بھی وہ اسی ڈگر پر آگے چل رہی ہیں کہ ہم نے یہ ملک لیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر ہم یہ اسی پر جاری رہیں اور ایمان اور تقوی کو اپنی بنیاد بنائیں تو اللہ کریم نے قرآن میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر بستیوں کے لوگ جو ہیں وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، وہ ان کی جو لائف سٹائل یعنی طرز زندگی انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی نظام، اگر وہ اس پر گزار رہے ہوں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں. جیسے یہ ایک ہمیں اب یہ دیکھیں، یہ خیر و برکت موجود ہے. ہم خیر و برکت سے محرومی کی سبیل ہم خود کرتے ہیں، اس کے لیے ہم خود کوشش کرتے ہیں ہم خیر و برکت نہ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، خود جھوٹے نکلے، خود ایگریمنٹ جو اللہ سے کیا، خود جھٹلایا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہا تھا، خود اس کے خلاف کیا. کبھی کسی حکومت نے اس کا پاس نہیں کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہوا تھا. اور کبھی بھی حال ہی ہم نے سود کا جو معاملہ ہے، بلکہ سود کا معاملہ اس حکومت کا نہیں، 22 سال سے پینڈنگ ہے. اور دیکھیں 1973 کے آئین میں ہم نے 2 ادارے رکھ لیے، ایک وفاقی شرعی عدالت اور ایک ہم نے رکھ لیا اسلامی نظریاتی کونسل. بالکل. اور وہ اس لیے رکھ لیا کہ تاکہ اسلامائزیشن جو ہے وہ جو آئین کا ٹاپ موسٹ جو امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. اس کے خلاف اگر کوئی چیز ہو تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے 2 ادارے بنا لیے. اب ہم نے ان دونوں اداروں کو بالکل معطل کر دیا، عضو معطل بنا کے رکھ دیا. اب اس سے پھر بھی اگر کہیں کوئی کام ہوا تو ہم اپیل میں چلے گئے.
ادھر سے اپیل اٹھائی سپریم کورٹ سے، پھر وفاقی شرعی عدالت میں آ گئے، وفاقی شرعی عدالت نے اگر فیصلہ کر دیا پھر اپیل میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ حرکات ہیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، اور گویا وہ خیر و برکت جو اس ملک کے لیے اللہ کریم نے رکھی ہے، اور وہ نعمتیں، صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ نعمتوں کا جائزہ لیں تو جو نعمتیں اللہ کریم نے سورہ الرحمن میں رکھی ہیں وہ اللہ کریم نے اس پیارے پاکستان میں رکھی، لیکن ہم اس سے استفادہ کرنے کی بجائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی نہ کوئی کام کر چھوڑتے ہیں، لہٰذا اس سے آہستہ آہستہ محرومی ہوتی چلی جا رہی۔ لیکن پھر بھی انڈیکیٹر بہت اچھے ہیں۔ پاکستان میں معیشت کبھی مسئلہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور ان کے احکام کی پاسداری کا جو وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا، ابھی اگر ہماری موجودہ حکومت اعلان کر دے، جو بھی حکمران ہیں وہ اگر آج اعلان کر دیں کہ ہم واپس اپنے اسی عہد پر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملک میں، کسی معاشرے میں اگر ایک حد جاری کر دی جائے، اللہ کا قانون یعنی اس کا ایک شق ہے، ایک حد جاری کر دی جائے، تو وہاں اتنی برکتیں ہوتی ہیں جو 40 دن کی بارش سے اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی برکت ایک حد جاری کر دی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت کا تعلق اللہ کے حکم کی فرمانبرداری سے کتنا ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری سے ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ ریکارڈ والی ہمیں یہ خبر ملی ہے تو دیکھیں یہ خبر پہلے بھی ملی تھی، اور ہم نے اس میں جو ہے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ جو انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے وہاں چلی گئی، اور پھر جو عالمی عدالت انصاف ہے اس نے ہمیں جرمانہ کر دیا۔ اور جرمانہ کیوں کیا؟ ہم نے خود اس پر کام رکوایا تھا، اور کمپنی کو نقصان ہوا، اور کمپنی کے اس کے عدالت نے جو ہے کمپنی کا موقف درست سمجھا اور ہمیں جرمانہ کر دیا۔ یعنی ہم ایگریمنٹس کا پاس نہیں کرتے، خواہ اللہ کے ساتھ ہو یا کسی کمپنی کے ساتھ۔ ہاں جی، بلکہ یوسف صاحب دو جگہ پہ، ایک عالمی عدالت انصاف، ایک برطانوی عدالت انصاف، دونوں جگہ سے ہمیں جرمانہ ہوا ہے، اور کلیکٹیولی 11 ارب جو ڈالر ہے جو ہمیں جرمانہ ہوا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس کچھ بھی نہیں، اور وہ جرمانہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہے بزنجو صاحب، انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ اصل میں گزشتہ حکومت میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس حکومت میں یہ مارچ 2022 میں اصل میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ان کمپنیوں کو، ایک تو گزشتہ حکومت کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے وہ 11 ارب ڈالر وہ جرمانہ وہ ادا نہیں کیا، بلکہ وہ معاف کروایا ہے، اور اپنی محنت سے اور کوشش سے عالمی سطح پر اس کو ایسے طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ کمپنیاں خود ودرا کر گئی ہیں۔ لہٰذا جب وہ ودرا کر گئی ہیں تو پھر اس کینیڈین کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ اس معاہدے کے اوپر اب کام عملاً شروع ہونے جا رہا ہے، باقاعدہ کام اس کے اوپر شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جیسا کہ آپ نے بتایا 2027 میں اس کے سے جو ہے وہ پروڈکشن آنی شروع ہو جائے گی، اور جب وہ آئے گی تو اس کے اندر 50% جو ہے وہ اس کمپنی کا حصہ ہے، اور باقی 50% پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے حصے میں سے 25% جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو یوز کرے گی، اور 25% جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اس کو یوز کرے گی، اور وہ بھی ظاہر ہے اربوں میں ہوگا، جتنا اس کے اندر اللہ کریم نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور جتنا سونا اور تانبا وہاں پہ موجود ہے، وہ اگر اس کی پروڈکشن اپنی پوری فل جتنی امید کی جا رہی ہے وہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے تو ایک منصوبہ ہی پاکستان کی معیشت بدل سکتا ہے۔ گوادر، آپ اندازہ کریں، گوادر جب فنکشنل ہونا تھا تو اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ تجزیے کیے جا رہے تھے، اور پوری دنیا کے ماہرین معاشیات یہ کہہ رہے تھے ایک گوادر اکیلا اگر وہ فنکشنل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت وہ بدل سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو اپنے اندر کی جو کالی بھیڑیں ہیں جو ملک کے خلاف کام کرتی ہیں، ملکی مفاد کے خلاف کام کرتی ہیں، ان کو اگر ہم اس میں سے نکال کے خالص جو ملک کے لیے مخلص ہوں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہ کریں، اگر ایسے حکمران اور ایسے ایڈمنسٹریٹر ہوں تو اکیلا گوادر، اکیلا ریکوڈیک، یہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں، ہمارے سارے جو معیشت کے معاملات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کی بات ہے، صرف اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہ کریں۔ بالکل ناظرین، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کریں، اپنی نیتیں درست کریں، اپنی سمت درست کریں،
اور ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں اور اسی پیٹرن پہ ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا اور پھر اللہ نے ہمیں وطن دیا تھا. یہ عام جو اوطان ملتے ہیں یا کنٹریز ہوتی ہیں ان سے مختلف ہے. یہ ہمارا اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہوا, ہم نے جو نعرہ لگایا اور اس کے لیے ہم نے لیا, اب اس کی طرف بڑھنا ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں, گوادر ہے, ریکوڈیک ہے, آپ کے پاس بے شمار, اب ہم کیا گنیں, ہر طرح کے موسم ہیں, پہاڑ ہیں اور بہت کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ہم کب اپنی نیت اور سمت درست کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکات کا نزول فرمائے گا. دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے. ایک طرف اس طرح کی چیزیں ہیں, دوسری طرف قوم بیچاری پریشان ہے, تو وہ لنک جو مسنگ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا